بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. عدالت اجتماعی امیر المؤمنین کی زندگی میں اسلام میں انتہائی اہم ایک وظیفہ عدالت اجتماعی ہے. اسلامی معاشرہ، غیر اسلامی معاشرہ، اسلامی حکمران، غیر اسلامی حکمران کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے. ایک اہم اور بنیادی فرق یہی ہے کہ اسلامی معاشرے میں عدالت اور انصاف ہے، غیر اسلامی معاشرے میں وہ عدالت اور انصاف نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں اعتقادی عدالت، مالی عدالت، سیاسی عدالت، امن و امان کے لحاظ سے عدالت، آبرو اور حیثیت کے لحاظ سے عدالت اور حقوق کے لحاظ سے عدالت، ہر حوالے سے عدالت. امیر المؤمنین کی ذات گرامی کی پہچان عدالت. مشہور جملہ ہے علی کے بارے میں، قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ. علی مارے گئے اپنے محراب عبادت میں. کیوں؟ لشدت عدالت، عدالت میں شدید ہونے کی وجہ سے، شدید عدالت کے حامی ہونے کی وجہ سے، سخت عدالت کے حامی ہونے کی وجہ سے. دیکھیے علی علیہ السلام نے کس طرح سے عدالت کی حمایت کی. ہم تمام مراحل چھوڑ کر آپ نہج بلاغہ میں دیکھیے علی کس طرح سے عدالت کی حمایت کرتے. جب آپ سے کہا گیا امیر شام کو اقتدار پر باقی رکھو تاکہ آپ کی حکومت مضبوط ہو جائے، پھر آپ اس کو ہٹا دیں، فرمایا کون ضمانت دے گا کہ میں زندہ رہوں گا اس کو ہٹانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اطلب النصر بالجور، کیا میں ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں؟ ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے والا کامیاب نہیں ہے. حقیقی کامیابی خوشنودی خدا حاصل کرنے میں ہے. ظلم کے ذریعے کوئی خوشنودی خدا حاصل نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا لو اعطیت الاقالیم السبع، اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے، فی ان اسلب جلبۃ شعیرۃ من فم نملہ، کہ میں ایک جو کے دانے کے چھلکا چھین لوں ایک چونٹی کے منہ سے، لما فعلت، میں ایسا کام نہیں کروں گا. اور اس کے بعد فرمایا اگرچہ مجھے غل و زنجیر میں باندھ دیا جائے، ہتھکڑیوں میں باندھ دیا جائے اور کانٹے پر سلایا جائے، میں ایسا ظلم کرنے والا نہیں ہوں. صرف شعر نہیں ہے، یہ خیالات نہیں ہیں. علی نے عالم حقیقت میں عدالت کے لیے کام کیا. آپ نے جیسے ہی اقتدار پر آیا، آپ نے اقتدار قبول کرنے سے انکار کیا جب تک لوگوں نے ساتھ دینے کا وعدہ نہیں کیا. فرمایا میں اگر اقتدار پر آؤں لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً وَلَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً، میں اقتدار پر آؤں، اوپر جانے والے نیچے آئیں گے، نیچے رہنے والے اوپر جائیں گے، آگے بڑھنے والے پیچھے آئیں گے، پیچھے رہنے والے آگے جائیں گے. سابق خلیفہ کے زمانے میں جتنے ناجائز مال لوگوں کو دیا گیا ہے سب واپس لیا جائے گا. جتنی حکومتیں غلط لوگوں کو دی گئی ہے سب کو معزول کروں گا. اگر وہ مال عورتوں کے مہریے میں بھی دیا گیا ہو تب بھی میں ان سب کو واپس کروں گا. یہ علی نے فرمایا اور اس پر عمل کیا. اسی لیے قریش کے ایک بڑے گروہ جمع ہو گئے، کہا کہ یا علی، آپ نے بدر میں، حنین میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، احد میں ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم اس کو نظر انداز کریں گے، لیکن ابھی جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو تو واپس نہ لے. گزر گیا. فرمایا نہیں، گزرنے سے حق نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، گزر بھی جائے حق کو واپس لینا ہے. اسی لیے اس وقت کے قریش جو سب سے مؤثر تھے اور سب سے زیادہ بیت المال پر قبضہ کرنے والے تھے، علی کے مخالف تھے.
کھانے والے بڑے لوگ علی کے مخالف بن گئے، امیر شام کے ساتھ جاتے تھے۔ علی کہ سردار جب کسی شہر میں گئے تو علی نے فرمایا کسی گاؤں میں جاؤ، کسی شہر میں جاؤ، اگر تمہارے گھوڑے اور تم پانی پیو گے تو پیسے دینا، کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں جب لوگ پانی پئیں گے پانی میں کمی آتی ہے، تو پیسے دینا ہے۔ جب آپ کے ایک سردار نے ایک علاقے میں گیا، علاقہ والوں نے کچھ گھوڑے دیے، سواریاں دی، تو علی نے واپس کر دیا، فرمایا انہوں نے ڈر کی وجہ سے دیا ہے، واپس کر دو۔ اسی لیے علی کے ساتھ وہی لوگ رہ سکتے تھے جو خالص اور مخلص ہو، لیکن امیر شام کے ساتھ سارے غنڈے ساتھ جاتے تھے۔ غنڈوں کو جب موقع ملتا ہے، سنتے ہیں کوئی حکمران ہے، اس کے ساتھ رہ کر ہم مال چھین سکتے ہیں، دولت چھین سکتے ہیں، لوگوں کو اسیر کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، پیسے بھی ملتا ہے، تو خود بخود سارے غنڈے اس کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ علی نے کیا کیا؟ عدالت کا اتنا خیال رکھا کہ اپنے قمبر نے جب حد شرعی جاری کرتے ہوئے 3 تعزیانہ زیادہ مارا، آپ نے وہی 3 تعزیانہ قمبر پر مارا روایت کے مطابق۔ آپ کی بیٹی کے گردن میں آپ نے ہار دیکھا، پوچھا یہ ہار کہاں سے؟ کہا بیت المال سے۔ کیسے لایا؟ کہا کہ میں نے گروی رکھی ہے بیت المال کے مالک کے پاس، تاکہ عید کے چند دن اس ہار کو گردن میں ڈال دوں۔ مالک کو بلایا، کہا کہ بھئی تم نے اس کو دیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے ان کو گروی کے طور پر گروی رکھ کر دیا ہے عید کے چند دنوں کے لیے۔ تو علی نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو علی اپنی بیٹی کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ البتہ یہ بیٹی جناب زینب اور ام کلثوم نہیں، علی کی کئی بیٹیاں تھیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بیٹی نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا شریعت کے مطابق، لیکن علی کے سخت گیری کو دیکھیے کس طرح سے عدالت کے راہ میں، دین کے راہ میں سخت گیری کرتے۔ فرماتے لولا التقى لكنت ادهى العرب۔ معاویہ کہتا ہے علی کو سیاست نہیں آتی ہے، اگر تقوی میرا راہ میں مانی نہ ہوتی میں عرب کا سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا، کیونکہ تقوی کی وجہ سے بہت سے غلط طریقے جو دنیا کے سیاست مدار اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے انجام دیتے ہیں، میں انجام نہیں دیتا ہوں۔ تو علی دنیاوی سیاست کے لحاظ سے دنیا والے یہی کہتے ہیں علی نے دین کو سیاست میں داخل کر دیا اور دین کو فوقیت دی سیاست پر، اسی لیے علی نے شکست کھایا۔ لیکن علی فرماتے ہیں جو ظلم کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے وہ حقیقت میں کامیاب نہیں ہے، اسی لیے آخری ضربت جب علی پر آئی فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ کا خدا کے قسم میں کامیاب ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔